برف باری فطرت کا حسن بھی ہے اور امتحان بھی۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں موسم خزاں کی آمد کے ساتھ ہی برف باری کا سلسلہ کئی دنوں اور ہفتوں میں پھیل جاتا ہے۔ ہر طرف سفید برف پہاڑوں اور ان میں رہنے والوں کو پوری طرح گھیر لیتی ہے۔ سیاح فطرت کے اس حسن کو دیکھنے کے لیے شمالی علاقہ جات کا رخ کرتے ہیں۔ تاہم یہ برف باری یہاں کے مکینوں کے لیے امتحان کا باعث بنتی ہے۔ راستے بند ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ خون کو جما دینے والی سرد ہواؤں اور منفی درجہ حرارت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں کے باسی خزاں کے موسم کے آنے سے پہلے ہی اپنی مدد آب کے تحت ایندھن اکٹھا کر لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے خاندان کو محفوظ رکھ سکیں۔ مگر یہ ایندھن جب روایتی چولہوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے نکلتا زہریلا دھواں کمرے میں پھیل کر کئی انسانی جانوں کی اموات کا سبب بنتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق 70 لاکھ لوگ ہوائی آلودگی کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن گئے، جس میں 50% اموات انڈور کوکنگ سے پھیلنے والے دھوئیں سے ہوئی۔ اس مسئلے کے حل کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا میرپور یونیورسٹی کے میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر خرم پرویز نے، جنہوں نے سائنسی انداز میں ایک ایسا چولہا بنایا ہے جس میں استعمال ہونے والی لکڑیاں روایتی چولہے کے مقابلے میں 80% سے زائد سود مند ہیں۔ So this is the prototype, this is the product we have developed under the Technology Development Fund, which we got from Higher Education Commission of Pakistan, and this is the multi-purposed fuel efficient wood stove. So this is the primary chamber, and basically you can say it is the combustion chamber. The wood will be here and the wood is burned here, and then you can cook something here. اسی چیمبر سے جڑے دوسرے چیمبر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس چولہے پر لگی ہوئی چمنی پر یہ فنس کمرے کو گرم رکھنے کا کام کرتی ہے۔ تانبے کے ایک پائپ کے ذریعے پانی کے ڈرم کو جوڑا گیا ہے، جس سے یہ ڈرم گیزر کا کام کرتا ہے اور اس کے اندر پانی گرم ہوتا رہتا ہے۔ سو یہ ایک چولہا نہ صرف کھانا پکانے اور پانی گرم کرنے کے کام آتا ہے، بلکہ رکھتا ہے کمرے کو گرم مگر زہریلے دھوئیں سے محفوظ، اضافی لکڑیوں کو خشک رکھتا ہے اور بچاتا ہے قیمتی ایندھن کو ضائع ہونے سے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ کی مدد سے میرپور یونیورسٹی کے میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں اب تک 50 چولہے تیار کیے گئے، جن کو وادی نیلم کی مقامی NGO کی مدد سے مختلف گھروں میں تقسیم کیا گیا۔ جو ہمارا ایریا تھا وہ نیلم ڈسٹرکٹ تھا، جس کی وجہ سے ہم نے وہاں پر جا کر کمیونٹی کے ساتھ اویئرنیس کچھ سیشن کی ہیں اویئرنیس کے، اور اس کے بعد ہم نے جو ان کے انرجی سٹوو تھے اس کی ڈسٹریبیوشن کی ہے۔ تقریباً 50 سٹووز ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں۔ جب یہ سٹوو ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں وہاں پر امپلیمنٹیشن اس کی ہے، اور اس کے بعد جب امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے پھر اس کا ہمارے پاس فیڈ بیک آنا شروع ہوا، اور جو فیڈ بیک ہے وہ کافی پازیٹیو آیا ہے، کیونکہ وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے وہ جو انرجی سٹوو ہے وہ کافی بینیفیشل ہے۔ چولہا ان لوگوں نے ہم نے کو دیا ہے، ان کی مہربانی کہ ہم چھوٹی چھوٹی لکڑی کر گئے اور ان چولہوں میں ڈالتے ہیں، اور اس میں ہم کو دھواں نہیں پاتا اور اس بیماری سے ہم کو نجات مل جاتی ہے۔ اس چولہے کو بنانے کے لیے ایک مشین خریدی گئی جس سے لوہے کی کٹنگ کا کام لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر خرم پرویز پر امید ہے کہ یہ چولہا پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں برفانی موسم میں سود مند ثابت ہوگا۔ I would like to pay my special thanks to HEC and HEC TDF team. I'm very glad to say that whenever I requested or I needed some support from TDF team, they were always there. That is something a researcher would like, and I really appreciate their support and the way they have actually guided us to this stage. So thanks to HEC and thanks HEC TDF team.